السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی جنگ اسلام اور انسانیت دونوں کو بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ اگر انسانوں کی لڑائی ہوتی تو بذائے طور یزید جیت گیا تھا، لیکن شہید ہو کے بھی امام حسین کا نام کل بھی اونچا تھا اور آج بھی اونچا ہے۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔ کربلا کی جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد یزید کو ایک شدید بیماری ہو گئی۔ وہ کہلنج کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کہلنج کے مرض کی وجہ سے اس کے ہاتھ جلنے لگے تھے۔ سب حکیم پریشان ہو گئے، کہنے لگے آج سے پہلے ہم نے ایسی بیماری نہیں دیکھی۔ اس بیماری میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی پینے کے لیے ترستا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس نے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھنے کی بدولت ملا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، میرا اب کوئی بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے راضی نہیں ہوا اور کہنے لگا جیسے زمانہ آپ پر لعنت بھیج رہا ہے، ویسے ہی زمانہ مجھ پر بھی لعنت بھیجے گا۔ ایسے تخت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو نواسۂ رسول کے خون سے بھری ہو، کہہ کر تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے کہ یزید نے نواسۂ رسول کو قتل کروا دیا، اور یہ سوچتا تھا کہ عرب کے سارے لوگ اس کے سامنے جھکیں گے، لیکن اس کی خود کی اولاد نے اس کے تخت کو ٹھوکر مار دی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، یزید کی بیماری اور شدید ہو گئی، اور اس کو ہر قسم کے نشے پیش کیے جاتے تھے تاکہ یزید کو درد نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور پیاس سے تڑپے نہ۔ نشے کی حالت میں یزید نے کہا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا؟ یزید نے سوچا وہ شاید جنگل کی طرف گیا ہوگا، اور وہ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر باہر گیا، گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہیں رکا یہاں تک کہ یزید کا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کے سپاہیوں نے یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے امام حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں پیاسے شہید کرنے کی سزا ہے یہ۔ اور اس طرح یزید کو مزولہ دمشق میں تدفین کر دیا۔ آج بھی جب لوگ یزید کو یاد کرتے ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس طرح یزید بہت ہی ذلت کی موت مرا، اور ٹھیک طرح سے کہیں بھی یزید کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا کے میدان پر ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔